بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہ سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے۔ اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت لمحہ احساس ہوتا ہے، یہ قرآن ایک حجت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر۔ روز قیامت اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتی؟ تو جو شخص اسے اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی اس بات پر غور کر لینا، میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ، تو بخش دے مجھے، دیکھ تو رحیم ہے۔ تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے۔ میرے مالک، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، بس مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک گناہ اتنا سا دے کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپائے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت میں مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصلی رنگ دکھائے ہیں،
یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں۔ آٹے میں نمک ہو یا نہ ہو، روٹی تو بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ساتھ کوئی ہو نہ ہو، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ بس خود پر توجہ دیں۔ انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا، بلکہ ان میں بھی کچھ اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے۔ ظرف تو اپنا ہے، فطرت اور ایمان تو اپنا ہے، تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے؟ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔